الفاتحة درجات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن اعظم ہادی اکرم فخر دو عالم سیاہ لامکاں نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے جگ میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے قیامت کے روز ہم عاصیوں کی بخشش کرنے والے بخشش کروانے والے ہمارے اور آپ کے آپ و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں درود کا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم احسان کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی. پچھلے سال کے لاک ڈاؤن سے تو اب اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا ہر ایک شخص کو کہ کوئی اپنے سے نہیں آ پاتا. رب کا جب حکم ہوتا ہے تبھی آتا ہے، ورنہ بے قرار ہو کر گھر میں رہ جاتا ہے. سامنے سے مسجد کے دروازے دیکھتا ہے لیکن اس مسجد کے دروازے اس کے لیے بند رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مسجد میں ماشاءاللہ آلٹریشن کا کام، ریپیئرنگ کا کام، پینٹنگ کا کام جاری ہے، اور یہ کام کی نوعیت بتا رہی ہے کہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس کے اہتمام اور انتظام شروع ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی اسی طریقے سے کریں اور رمضان المبارک کا استقبال کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے خطبے میں جس آیت کی تلاوت کی ہے، رب کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اسلام کے پیروکار ہونے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، ادخلوا، اب داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پوری طور سے، صرف نام کے مسلمان بن کے مت رہو، رسمی مسلمان بن کے مت رہو کہ جمعے کا دن آیا تو آج ہم صبح غسل کریں گے اور آج ہم جو ہے تو استنجے سے رہیں گے کیونکہ آج جمعے کا دن ہے۔ کیوں باقی دن استنجے سے نہیں رہو گے؟ کیا باقی دن تم کو موت نہیں آ سکتی؟ کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم ناپاکی کے حالت میں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں اور اسی وقت ملک الموت کا سامنا ہو جائے؟ ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ٹوپی لگا کے نکلنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جیب میں ٹوپی رکھ کر آتے ہیں، ننگے سر آ جاتے ہیں، مسجد میں تراشتے ہیں، اگر کہیں ٹوپی مل گئی تو سبحان اللہ، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، رومال باندھ لیا، 5000 کا سوٹ پہن لیتے ہیں، 2000 کی شرٹ پہن لیتے ہیں، 2000 کا پینٹ پہن لیتے ہیں، 50 روپے کی ٹوپی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں، جو کہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، کیونکہ اگر ہم ٹوپی لگائیں گے تو دیکھنے والا دور سے سمجھ جائے گا کہ یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا نہیں بلکہ مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان جا رہا ہے۔ جو ہماری پہچان ہے اس کو ہم چھپاتے ہیں، مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی سر میں اوڑھ لیتے ہیں، جیب سے رومال نکال لیتے ہیں، جیسی مسجد سے قدم نکالتے ہیں سب سے پہلے رومال اتار لیتے ہیں کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو ڈرتے ہو، گھبراتے ہیں کہ ہم کو کوئی مسلمان نہ کہتے۔ ارے ہم کو تو فخر ہونا چاہیے، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ہمیں جس چیز سے فخر ہوتا ہے، جو چیز ہمارے لیے قابل فخر ہوتی ہے، ہم اس کو چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو چیز سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں غیرت آتی ہے، اس کو ہم چھپاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میری گفتگو کوئی تقریر نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ کیا آج ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے اسلام کا اظہار کریں؟ اب کس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اب ہماری آنکھیں کون سا اور وقت دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ کیا آج اس وقت کی ڈیمانڈ ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج کا زمانہ ہمارا مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم اپنے اسلام کا اظہار کریں، اپنے چہرے سے اسلام کا اظہار کریں، اپنے لباس سے اسلام کا اظہار کریں، اپنے کردار سے اسلام کا اظہار کریں، اپنے اعمال سے اسلام کا اظہار کریں؟ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، صرف رسمی مسلمان بن کے مت رہو کہ جمعے مسجد آ گئے، آج جمعے کا دن ہے، مسجد ماشاءاللہ بھر گئی، نیچے بھی بھر جائے گی، کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ کیوں 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے کیا؟ مسلمان عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا آپ عاقل نہیں ہیں یا بالغ نہیں ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی تو آپ پر نماز معاف ہے۔ اگر آپ پاگل ہیں تو آپ پر نماز معاف ہے، اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو آپ پر نماز معاف ہے، اگر آپ مسلمان نہیں تو آپ پر نماز معاف ہے۔ نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز تو فرض 3 لوگوں پر ہے نا، کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ ابھی یہ ٹائل سے لگا رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ماربل لگا لیجیے، ٹائل سے لگا لیجیے، جھاڑ فانوس لگا لیجیے، اے سی لگا لیجیے اور ڈیکوریٹ کر لیجیے، لیکن اس جگہ کو، اس گھر کو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ممبر و محراب انتظار کرتے ہیں، زبانیں حال سے پکارتے ہیں کہ اے نمازی آ، ہم کو سجانا ہے تو اپنے سجدوں سے سجا دے، ہم کو سجانا ہے اپنے رکوع سے سجا دے، ہم کو سجانا ہے اپنے قیام سے سجا دے، اپنی تسبیح سے سجا دے، اپنے نماز پڑھنے سے سجا دے۔ انتظار کرتی ہے مسجد، پکارتی ہے، انتظار کرتی ہے، آؤ اے اللہ کے بندو، آج اللہ کی
رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آج تمہیں موقع ہے، آ جاؤ اپنے رب کے آگے سر جھکا لو، ورنہ تم کو اس در میں ایک وقت آنا ہی پڑے گا، اس در سے فرار نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنا تمہارے لیے لازم ہے۔ آج اگر اپنے پیروں سے چل کر آ جاؤ گے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کر آؤ گے، لیکن آؤ گے کیوں نہیں آؤ گے؟ آج موقع ہے، منہ کھلے منہ آ جاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم آؤ گے لیکن تمہارا منہ ڈھکا ہوگا، تمہارے منہ کفن سے ڈھکا ہوگا۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، صرف رسمی مسلمان بن کے مت رہو کہ ابا نے اسلامی نام رکھ دیا جو بھی چاہا۔ اور نام کا بھی تو آج کل حال یہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا، مولانا عمران صاحب کے پاس آتے تھے، حضرت بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، مٹھائی لے کر مبارکباد قبول کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے حضرت کوئی اچھا سا نام بتا دیجیے، کوئی اسلامی نام بتا دیجیے۔ اب تو سب سے بڑے بابا، سب سے بڑے مفتی اعظم حضرت گوگل، ان سے رابطہ کرتے ہیں، پیدا ہونے سے ہی پہلے میڈم سرچ کر لیتی ہے اور ایسے نام نکال لیتی ہے کہ سارے مولانا پریشان رہتے ہیں کہ یہ عربی ہے کہ فارسی ہے۔ کہاں سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ نیٹ پر سرچ کیا تھا۔ ارے نیٹ پہ بے وقوف، کس نے ڈاؤن لوڈ کیا؟ تو نے سرچ کیا؟ کس عالم نے اس کو پروف کیا؟ اس کو سرچ کیا؟ نام کا اثر پڑتا ہے۔ میں گجرات جاتا ہوں، وہاں پر لوگوں سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ غلام رسول۔ آپ کا نام کیا؟ غلام خواجہ۔ آپ کا نام کیا؟ غلام غوث۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام سبحانی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام ربانی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس طریقے سے ذات میں نے کہا یار آپ لوگ نام رکھتے ہیں، نام کے آگے غلام لگاتے ہیں، غلام سبحانی، غلام جیلانی، غلام یزدانی، غلام غوث، غلام خواجہ، غلام ربانی، آپ ایسے نام کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایک سمجھدار آدمی نے اتنا پیارا جواب دیا کہ مولانا جب بچہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کب تک ہم زندہ رہتے ہیں، یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، کہیں اس سے پہلے اگر ہمیں انتقال ہو گیا، ہم دنیا سے چلے گئے تو کہیں ہمارا بچہ بھٹک نہ جائے، بہک نہ جائے۔ جب اس کو لوگ اس کے نام سے پکاریں گے، اے غلام غوث ادھر آؤ، اے غلام رسول ادھر آؤ، اے غلام علی ادھر آؤ، تو سمجھ جائے گا کہ میرا باپ بدعقیدہ نہیں تھا، غوث کا ماننے والا تھا، میرا باپ گستاخ رسول نہیں تھا، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی، اسی لیے اس نے میرا نام غلام رسول رکھا ہے، غلام خواجہ رکھا ہے، خواجہ کا دیوانہ تھا، دادا کا ماننے والا تھا۔ اور سرکار اسی وجہ سے ہم لوگ یہ نام رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میری طرف سے ایک بات اور سن لو، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہر شخص کو اس کے نام سے پکاریں گے، ہر شخص کو اس کے نام سے پکاریں گے۔ قیامت میں اعلان ہوگا، غلام خواجہ حاضر ہو، غلام غوث حاضر ہو، غلام نبی حاضر ہو، غلام رسول حاضر ہو۔ تو جب یہ کہا جائے گا تو رسول کی نگاہ کرم ضرور اٹھ جائے گی، غوث کی نگاہ کرم ضرور اٹھ جائے گی کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ اے پروردگار اس کے اعمال کو مت دیکھ، میری نسبت کو دیکھ لے، میری نسبت کو دیکھ لے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، رسمی مسلمان بن کے مت رہو کہ رسمی مسلمان بن گئے، ابا نے جو چاہا نام رکھ دیا، سسرال والوں نے، نانا نانی نے، دادا دادی نے جو چاہا نام رکھ دیا، جمعے مسجد آنے لگے، گوشت کھانا ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہو گیا، ہم گوشت کھائیں گے، خوب دبا کے کھائیں گے، کھائیے، اچھی بات ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، پوری طریقے سے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نشان قدم کی پیروی مت کرو۔ کس کے؟ شیطان۔ اب شیطان کے نشان قدم کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ شیطان کے نشان قدم کیا ہے؟ شیطان
کہ نشان قدموں میں سے سب سے پہلا نشان قدم اور سب سے اہم نشان قدم جس کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ ہوا، وہ شیطان بنا، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ خطوات شیطان کی جب ہم تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو اللہ اکبر معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی صفت یہ ہے کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، پورے گارنٹی کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، شیطان نے مردود ہونے سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا ہوتا پتا نہیں، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، عبادت پہ عبادت کرتا رہا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ شیطان نے روئے زمین پر اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ اس کے سارے سجدوں کو اگر جمع کیا جائے اور اس کو پھر پھیلا دیا جائے تو روئے زمین کے کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا جہاں اس کا سجدہ نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اتنی عبادت کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں نے تمنا کی پروردگار اس کو ہمارا استاد بنا دے، ہم اس سے علم توحید سیکھیں گے۔ کون سا علم؟ علم توحید، علم توحید کا معلم۔ فرشتوں کو پڑھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی دعا قبول کی، جنت میں اس کو بلا لیا۔ ابھی تو ہم جنت گئے نہیں، وہ جنت میں پہنچ گیا تھا، کلاس روم اس کا جنت میں لگتا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا جو کلاس روم تھا، درسگاہ، وہ جنت میں لگتی تھی اور جھولے میں بیٹھ کر پڑھاتا تھا۔ ایک پینگ اس طرف جاتا تھا، 70,000 نوری فرشتوں کو درس دیتا تھا، اس طرف جاتا تھا، 70,000 نوری فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس شان سے پڑھاتا تھا، فرشتوں کا استاد، معلم الملائکۃ، اللہ اکبر، پڑھاتا رہا۔ فرشتے اس کے ارد گرد گھومتے رہے، استاد کا ادب کرتے رہے۔ اللہ نے جب چاہا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو جیسے ہی حکم ملا۔ اچھا ایک بات اور، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیم کا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ازل سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو پھر جو سجدے کو حکم دیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو تعظیم کے لیے سجدہ کرو۔ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی کو سجدے کے لیے کب حکم دیا؟ جب پتلا بن گیا؟ جب نہیں، پتلا بن گیا ہے، پتلا بن کے تیار ہے، پورا پتلا کمپلیٹ ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس پتلے میں اپنے محبوب ہمارے آقا کے نور کو منتقل فرمایا ہے، نور محمدی منتقل ہوا ہے، تب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو اب سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ، آدم کو تعظیم کیا کرو گے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم میرے مصطفیٰ کی ہوگی، میرے محبوب کی تعظیم ہوگی۔ جیسی حکم ملا فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ اب خطوات شیطان دیکھو، شیطان کے نقش قدم۔ پہلی چیز سے انکار کیا، فرسٹ لائف میں، پوری زندگی میں شیطان نے پہلا انکار، اللہ کے کسی حکم کا پہلا انکار کیا۔ وہ کیا انکار کیا؟ کیا انکار کیا؟ کہ اللہ نے کہا آدم کو تعظیم کے لیے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قرآن کی آیت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شیطان نے نہیں سجدہ کیا۔ اچھا، اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا تھا کہ ہم ایک نئی مخلوق بنائیں گے اور اس کی تعظیم کے لیے سارے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو سجدہ کرو۔
سب سجدہ کریں گے سوائے ایک کے، اور جو اس حکم کے نہیں مانے گا وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا، اس پر ہماری لعنت قیامت تک پڑتی رہے گی۔ حضرت شیطان نے بھی اس کو پڑھا اور جا کے دیکھا، اچھا ہاں یہ ہے کہ اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوگی، تو اے اللہ اس پر تیری بھی لعنت ہو، اور میرے جتنے بھی شاگرد ہیں فرشتے ان کی بھی لعنت ہو، اور خود میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں، لعنت لعنت لعنت۔ اس بے وقوف کو معلوم نہیں تھا اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ خیر، جیسی حکم دیا اسجدوا لآدم، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ سب کو معلوم تھا، لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ اللہ سجدے کا حکم دے گا، سب سجدے میں جائیں گے، ایک نہیں کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ جیسی فرشتوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ کون رہ گیا، کس نے سجدہ نہیں کیا، تو دیکھا استاد جی کھڑے، شاگرد تو جھک گئے، شاگرد جھک گئے، استاد اکڑے کھڑے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کر لیا، فوراً دوسرا سجدہ کیا۔ رب نے کہا ہے فرشتوں، ہم نے تم کو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تم نے 2 سجدے کیوں کیے؟ کہ مولا پہلا سجدہ تیرے حکم پر تیرے نبی کی تعظیم کے لیے تھا، اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر تھا کہ ہم بچ گئے، وہ پھنس گیا۔ سجدہ شکر تھا۔ اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نماز میں شامل کر دیا کہ اے نمازی، ہر ارکان کو ایک مرتبہ ادا کرنا، قیام ایک مرتبہ، قاعدہ ایک مرتبہ، رکوع ایک مرتبہ، لیکن سجدے 2 مرتبہ کرنا۔ یہ فرشتوں کی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ خیر، خطوات شیطان، شیطان کے نشان قدم کیا؟ پکڑا رہا، نہیں کیا۔ اور کیا قرآن فرماتا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو نشان شیطان کے نشان قدم کیا ہے؟ سب سے پہلا نشان قدم جو ہم کو ملتا ہے، سب سے پہلا کہ اللہ کا حکم نہ ماننا۔ اور کون سا حکم نہ ماننا؟ نبی اور رسول کی تعظیم کے لیے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو نہ ماننا، یہ شیطان کے نشان قدم ہے۔ دوسرا کیا؟ تکبر کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ اور قرآن میں آتا اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد، اے شیطان، اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو سجدے سے روکا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ اسجد لبشر خلقتہ من طین، کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کی کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ خطوات شیطان۔ دیکھو، اگر ہم کو کسی چیز سے بچنا ہے تو اس چیز کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کچھ، اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نشان قدم کی پیروی مت کرو۔ تو شیطان کے نشان قدم ہم کو معلوم ہوں گے تبھی تو ہم اس سے بچیں گے نا، کہ شیطان کی کون کون سے نشان قدم ہیں، شیطان کی کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلے ہم معلوم کریں گے۔ تو جب ہم نے معلوم کیا وہ یہ کہ اللہ کا حکم نہیں مانا، کون سا حکم نہیں مانا؟ نبی کی تعظیم کا حکم نہیں مانا، نبی کی تعظیم کا حکم نہیں مانا۔ اور کیا کیا؟ اس نے بڑائی کی، تکبر کیا۔ تکبر کرنا یہ بھی شیطان کے نشان قدم میں سے ہے۔ ایک نبی کو نبی نہ سمجھنا، رسول نہ سمجھنا، ایک اس کی افضلیت نہ دیکھنا، صرف بشر کہنا، بشر سمجھنا، یہ بھی شیطان کے نقش قدم میں سے ہے، یہ بھی شیطان کے نقش قدم میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، اگر شیطان کے نشان قدم سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، تو جو شیطان نے کیا ہے وہ مت کرنا، جو شیطان نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ نبی کی تعظیم کے لیے جب اللہ حکم دے تو نبی کی تعظیم بجا لانا، اپنے آپ کو سپیریئر مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ شیطان کے نشان قدموں میں سے ایک ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہ بھی شیطان کے نشان قدم میں سے ایک ہے۔ اور نبی کی اعلیٰ صفت کو نہ دیکھ کر ادنا صفت
صفت دیکھنا، سب سے چھوٹی صفت دیکھنا، ایسی چیز دیکھنا جو عام ہے سب میں، یہ بھی شیطان کے نشان قدم میں سے ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے، کسی امتی نے، کسی محبت کرنے والے نے، کسی چاہنے والے نے کبھی بھی کسی رسول یا نبی کو بشر نہیں کہا۔ ارے عاشقوں کا تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، عاشق تو نام بھی نہیں لیتا ہے، نام بھی نہیں لیتا ہے، صفتوں سے پکارتا ہے۔ اس لیے چاہنے والے ارے کیا کہتے ہیں، کبھی رحمت للعالمین کہتے ہیں، کبھی شفیع المذنبین کہتے ہیں، کبھی راحت العاشقین کہتے ہیں، کبھی مراد المشتاقین کہتے ہیں، کبھی شمس العارفین کہتے ہیں، کبھی سراج السالکین کہتے ہیں، کبھی طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں، کبھی محبوب رب العالمین کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پاک ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی میرے ہم میں مغرق خود زدی ساحل لنا اشکالنا۔ چاہنے والوں کی تو بات الگ ہوتی ہے۔ تو نشان قدم، شیطان کے نشان قدم۔ اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم بھی تو اللہ نے کہا کہ درود و سلام پڑھو، ہم تو درود پڑھتے ہیں، ہم تو درود پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم کہاں نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں نا۔ تو کیا اللہ نے خالی درود پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ بات ختم ہو جانا چاہیے، آیت مکمل ہو گئی، حضرت مکمل کچھ رہ گیا کیا رہ گیا؟ وسلموا تسلیما، تسلیمہ کیا ہے؟ ارے خالی درود مت بھیجو، سلام بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ ارے درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے، سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو۔ ہم پوری زندگی سلام بھیجتے رہیں گے، آقا پر پوری زندگی سلام بھیجتے رہیں گے، اور آقا کی طرف سے اگر ایک مرتبہ بھی جواب مل گیا، ایک مرتبہ بھی جواب مل گیا کہ اللہ اے میرے امتی تم پر بھی میری اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ایک مرتبہ جواب مل گیا تو حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس کی دعا سلامتی کی دعا آقا دے دے اس کو اللہ کا عذاب کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا عذاب اس سے رک جایا کرتا ہے، اللہ کا عذاب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں، اچھا آپ کو کوئی نئی بات تھوڑی، ہم لوگ نماز پڑھیں گے نا، چند ماہ پہلے میں نے آ کے بیان کیا تھا، نماز شروع کرتا ہوں ہے نا، نماز شروع کی تھی سورہ فاتحہ سے، اور ختم کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ ارے سلام پھیرنے سے پہلے بھائی علماء کرام بیٹھے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نماز میں تشہد، اگر کسی شخص نے تشہد پورا پڑھ لیا، اتحیات پورا پڑھ لیا اور وہ کھڑے ہو کے چل دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہم درود جو پڑھتے ہیں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ خروج بھی سنے ہی یعنی نماز سے اچھی طریقے سے نکل جانا یہ واجبات میں سے ہے۔ تو سلام پھیرنا سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی سلام نہ پھیرے، کھڑے ہو کے چلنے لگے، بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، پانی پینے کھانا کھا لے تو اس کو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اتحیات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی نا۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، التحیات للہ، اے اللہ میری جتنی بھی پاکیاں ہیں، والطیبات جتنی بھی نیکیاں ہیں، جو کچھ میں نے کیا، میں گھر سے نیت کر کے مسجد آیا، وضو کیا، میں نے نیت کی، میں نے ہاتھ اٹھائے، تکبیر کہی، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن کی دوسری سورت پڑھی، رکوع کیا، سبحان رب العظیم کا، سبحان رب الاعلیٰ کا، جو کچھ کیا للہ ہی، تیرے لیے۔ التحیات للہ والطیبات تیرے ہی لیے، مولا قبول کر لے۔ بات مکمل ہو جانا چاہیے نا،
یہ سب کیا اور دعا بھی کر لیا اللہ نے یہ سب تیرے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا، غیر اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی نبی کسی رسول کسی ولی کے لیے نہیں کیا، ساری عبادت صرف تیرے لیے کی ہے، قبول کر لیں۔ بات مکمل ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ابھی کہاں سے مکمل ہوگی، ابھی کہاں سے مکمل ہوگی؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم نے بنایا یا انہوں نے بنایا یا حضرت نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا نظام۔ الطیبات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا کرو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کو حاضر و ناظر جان کر ان پر سلام بھیجو۔ کیا کہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو جب ہم کہیں گے اے نبی آپ پر سلام ہو تو آپ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ارے جو موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو حاضر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو اگر مر گیا ہو وہ کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ جو مر کر مٹی میں مل کے نعوذ باللہ وہ کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی فنا ہو گئے، نبی فوت ہو گئے نعوذ باللہ، تو وہ کس کو سلام، کس نبی کو سلام بھیجتے ہیں؟ پوچھنا ان سے کہ تمہارا کون سا نبی ہے، کس کو سلام بھیجتے ہو؟ ہم آج تو اپنے اسی نبی کو سلام بھیجتے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، جس نبی کے ذریعے سے ہمیں نماز جیسی عبادت ملی، جس نبی کے ذریعے سے روزے جیسا نظام ملا، اس نبی کو ہم حاضر و ناظر حی و زندہ سمجھ کر اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تب ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، تب ہماری نماز مکمل ہوتی ہے جب ہم نبی کو حاضر و ناظر جان کر ان پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر اس کو ہی ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو کبھی بدعقیدہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے نشانے قدموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔